الرحیم، میں عبدالباسط ایڈوکیٹ اور آپ کے قانونی سوالوں کے جوابات قانون کی نگاہ میں دیتا ہوں اس چینل کے ذریعے سے۔ ابھی ہمارے دوست نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ جو کورٹ کے اندر کیس فائل کرتے ہیں، جو آپ کا پلینٹ ہوتا ہے، وہ پلینٹ جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی ایک شک ہے، ایک جو ہے وہ آرڈر ہے سی پی سی کے اندر 1908 کے اندر آرڈر 7 رول 11، اس آرڈر کے اندر وہ پلینٹ اگر ایویڈنس چلے بغیر وہ کیس اگر آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کیا یہ قانون جو ہے وہ یا جو یہ آرڈر ہے یہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ حشر کے میدان میں بھی جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو وہ اسلام کے مطابق ہمارا حساب کتاب اس طرح سے ہوگا کہ ان کے انیشل سوالات ہوں گے، انیشل پیمانہ ہوگا کہ آیا آپ کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اس سے ایمان کا جائزہ لیا جائے گا کہ ایمان اگر کسی کے اندر نہیں ہے اور وہ انیشل سوالوں کے اوپر جو ہے وہ پورا نہیں اترتا ہے تو وہ کیونکہ انیشل سوالوں پر پورا نہیں اتر رہا، اس وجہ سے اس کا باقی حساب نہیں ہونا ہے اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ خارج ہو جائے گا اور اس کو جو ہے وہ اس کی سزا ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے جو یہ اسلامی قانون کے حساب کتاب کے اندر ہے، اسی طرح سے بالکل سی پی سی کے اندر یہ جو آرڈر 7 رول 11 بنایا گیا ہے، اس کے اندر جب آپ کا پلینٹ اس ان لوازمات کو پورا نہیں کرتا ہے تو ان لوازمات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور آرڈر 7 رول 11 کے اندر جو پلینٹ ریجیکٹ ہو رہا ہے وہ اسلام کے خلاف کسی بھی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ انیشیل کارروائی ہے۔ دیکھیں آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے ایمان کے اوپر منحصر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ جو کورٹ کے اندر اپنا کیس فائل کرتے ہیں، اپنا جو پلینٹ فائل کرتے ہیں، اس پلینٹ کی جو لوازمات ہے پہلے آپ وہ پورے کریں گے تو اس کے بعد جا کے آپ جو ہے وہ اس بات کے انٹائٹل ہوتے ہیں کہ آپ کے کیس کے اندر ایویڈنس چلائی جائے۔ اور یہ جو آرڈر 7 رول 11 ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فرائیولس قسم کی یا اس قسم کی کوئی جو پروسیڈنگ ہے جو فروٹ لیس پروسیڈنگ ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ کو بہت لمبا کیس چلنے کے بعد ایویڈنس چلنے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، تو اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کو ریجیکٹ کرا جاتا ہے، ان سے جو ہے وہ بچت حاصل کری جاتی ہے اور کورٹ کا پریشیس ٹائم بچایا جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے ہم اس کے اندر شامل ہیں، محمد عبدالباسط ایڈوکیٹ آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس کی جو انیشیل بات ہے کہ یہ جو پلینٹ ریجیکٹ ہوتا ہے آرڈر 7 رول 11 کے اندر کیا کیا باتیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا، آرڈر 7 رول 11 کے اندر جو ورڈنگ ہے وہ ہے دا پلینٹ شیل بی ریجیکٹ ان دا فالوئنگ کیسز۔ یہ جو اس میں شیل کا ورڈ ہے، اس شیل کے ورڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ قانون کے اندر جہاں بھی شیل کا لفظ ہوتا ہے تو وہ مینڈیٹری پروویژن کہلاتی ہے، اور یہ مینڈیٹری پروویژن ہے، یہ جو ہے وہ سپیریئر کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیونکہ آرڈر 7 رول 11 کے اندر ورڈنگ اس طرح سے سٹارٹ ہے دا پلینٹ شیل بی ریجیکٹڈ ان دی فالوئنگ کیسز، اس طرح کا اگر معاملہ ہوگا تو پلینٹ شوڈ بی ریجیکٹ، آپ کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ آگے نہیں چلے گا۔ اچھا، وہ کن صورتحال کے اندر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ where it does not disclose a cause of action، جہاں آپ نے پلینٹ تو فائل کیا لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا کوز آف ایکشن کیا ہے، آپ کا جو پلینٹ ہے وہ کیوں سننا چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا مقدمہ کیوں بنتا ہے، آپ کا کوز آف ایکشن کیا ہے، کس وجہ سے آپ ایگریو پارٹی ہو۔ اگر آپ نے نہیں بتایا تو پھر آپ کا پلینٹ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ نمبر 2 بات اس کے اندر جو لکھی ہے وہ لکھیے ویئر دا ریلیف کلیمڈ از انڈر ویلیوڈ، جو آپ کا ریلیف ہے وہ انڈر ویلیو ہے، اینڈ دا پلینٹف آن بینگ ریکوائرڈ بائی دی کورٹ ٹو کریکٹ دا ویلیویشن ود ان اے ٹائم ٹو بی فکس بائی دی کورٹ فیلس ٹو ڈو سو، اور اس کی ویلیویشن کو صحیح کرنے کا پلینٹف کو جو
ہے ٹائم بھی دیا گیا، پلینٹف کو یہ بتایا بھی گیا کہ آپ کو اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے، آپ اس ویلیویشن کو ٹھیک کر لیں، لیکن اس نے اپنی ویلیویشن کو ٹھیک نہیں کرا تو پھر بھی اس کا پلین جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات ہے کہ ویئر دا ریلیف کلیمڈ از پراپرلی ویلیوڈ، جو ریلیف اس کے اندر لکھا گیا ہے پلین میں وہ پراپر ویلیوڈ ہے، پراپر ویلیوڈ، بٹ دا پلیٹ از ریٹن اپون پیپر انسفیشینٹ اسٹیمپ، جو ہم اس کے اندر اسٹیمپ ڈیوٹی لگاتے ہیں اسٹیمپ پیپر کے ذریعے سے، جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسٹیمپ پیپر ایکٹ اور اکارڈنگ ٹو کورٹ فیس ایکٹ جو ہماری اسٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ عام طور سے جو اس کی زیادہ سے زیادہ جو ڈیوٹی ہے وہ 15,000 روپے کی کورٹ فیس ہے جو اسٹیمپ پیپر کے ذریعے سے ہم لگاتے ہیں۔ تو اگر وہ جو لگائی گئی ہے وہ انسفیشینٹ اسٹیمپ ہے اینڈ دا پلینٹف آن بینگ ریکوائرڈ بائی دی کورٹ ٹو سپلائی دا ریکویزٹ اسٹیمپ پیپر ود ان اے ٹائم ٹو بی فکس بائی دی کورٹ، اور کورٹ نے جو ہے وہ اس کو ٹائم دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ٹائم لیمیٹیشن کے اندر اس دورانیے میں اس کے بیچ میں آپ جو ہے وہ یہ جو آپ کے پلین کے اندر خرابی اس خرابی کو آپ دور کر لیں اور اپنی جو ہے وہ کورٹ فیس جمع کرا دیں۔ بٹ ہوا کیا ہے، فیلس ٹو ڈو سو، لیکن اس نے وہ جو ریکوائرمنٹ کے لیے آپ کو ٹائم دیا گیا تھا اس کو پورا نہیں کرا، اب اس کا پلین جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، نمبر 1 کوز آف ایکشن کی بات ہو گئی، نمبر 2 پراپر ویلیویشن نہیں کری گئی، اور نمبر 3 پراپر ویلیویشن کی گئی لیکن پراپر کورٹ فیس نہیں لگائی گئی، اور کورٹ فیس جو لگائی بھی گئی تو وہ امپراپر تھی اور اس کے لیے اس کو ٹائم بھی دیا گیا لیکن اس نے ٹائم کے اوپر اس کو پورا نہیں کیا تو اس کو پلینٹ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اور نمبر 4 پر ہے ویئر دا پلینٹف اپیئرس فرام دا اسٹیٹمنٹ ان دا پلینٹ ٹو بی بارڈ بائی اینی لا، زیادہ تر جو 90% 95% جو پلینٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ اس پوائنٹ پر ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا سوٹ فائل کیا ہوتا ہے وہ بارڈ بائی اینی لا ہوتا ہے، یعنی کانٹریکٹ ایکٹ کی مخالفت ہے یا پھر جو ہے وہ بارڈ ہوتا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر یا کوئی اور ایکٹ کے اندر وہ بارڈ ہوتا ہے یا سی پی سی کے اندر خود بارڈ ہوتا ہے، جیسے آرڈر 2 رول 2 کے اندر بارڈ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ پلینٹ جو ہے وہ بارڈ ہوتا ہے، یعنی کہ فائل آپ نہیں کر سکتے آپ نے، اور وہ اس کیس کو آپ نے فائل کیا ہے تو لیمیٹیشن اس کی نکل گئی ہوتی ہے، کچھ بھی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پلینٹ آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ساری وجوہات اس میں لکھی گئی ہیں، چاروں وجوہات، یہ چاروں وجوہات جو ہے وہ اسلام کے بالکل بھی منافی نہیں ہیں اور پلینٹ جو ہے وہ آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس کے اندر جو میں آپ کو کیونکہ آرڈر 7 رول 11 کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر میں یہ بات بھی آپ کو گوشگوار کروں کہ فار دا پرپز آف ریجیکشن آف پلینٹ اوور دا ایورمنٹس آف دا پلینٹ ٹو بی لک ان ٹو، کہ یہ جو پلینٹ کے اندر ایورمنٹ ہم نے لکھی ہوئی ہے صرف اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ جو ایورمنٹ ہے آپ کی یہ اس ایورمنٹ کے مطابق بارڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بارڈ، اس ایورمنٹ کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے ایورمنٹ ان پلینٹ مسٹ بی ڈیم ٹو بی ٹرو، اور آپ نے ایورمنٹ کے اندر اپنی جو کچھ بھی بات لکھی ہے، کچھ بھی لکھا ہے آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے تھے، میں نے لاسٹ 1 مہینے پہلے اس کو اتنے پیسے اور دیے ہیں لہٰذا میرا کوز آف ایکشن کنٹینیو ہے، تو اس نے جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ اورل ہوا تھا، ہمارے بات اس طرح سے ہے، جو بھی بات آپ نے لکھی ہے پلینٹ کے اندر وہ اوتھ کے اوپر اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو ڈیم ٹو بی ٹرو کورٹ کنسیڈر کرے گی اور کوز آف ایکشن اس کے حساب سے بن رہا ہوگا۔ اگر اس پلینٹ کے حساب سے وہ بارڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی ایویڈنس ریکوائرڈ ہوگی اور اس پر ایویڈنس چلے گی، اور اگر وہ اس کے حساب سے بارڈ ہوگا تو پھر آگے ایویڈنس نہیں چلے گی، آرڈر 7 رول 11 کے اندر ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یا اکثر اوقات آرڈر 7 رول 11 میں تو کیونکہ فرسٹ اسٹیج پر ہی لگا دیتا ہوں اور یہ جو ہے وہ زیادہ تر پلینٹس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسی گڑبڑ انہوں نے کی ہوتی ہے، وہ ٹائم بارڈ ہوتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ڈسمس بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا مخالف سائڈ سے جو ہے وہ اکثر اوقات
اس طرح کے آرگومنٹس آتے ہیں کہ میٹر شوڈ بی ڈیسائیڈ آن میرٹس ریدر دین ٹیکنیکلٹیز. بھائی یہ بات نہیں ہے, یہ ایک کسی اور معاملے میں بات ہے, آپ اس کو کسی اور بات میں لے کر جا رہے ہیں. میٹر شوڈ بی ڈیسائیڈ آن میرٹس ریدر دین ٹیکنیکلٹیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرڈر 7 رول 11 کے اندر پلان ڈسمس ہو رہا ہوگا اور وہ چھوڑ دے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال آپ جو ہے وہ آرڈر 7 رول 11 کی سے متعلق جو سوال پوچھ رہے تھے اس کا جواب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور دوسرے بھی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.